سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے ملحقہ ریاست ہریانہ کے گڑگاؤں میں ضلعی انتظامیہ ہندوتوا دباؤ کے سامنے جھک گئی ہے اور 37 نامزد مقامات میں سے 8 مقامات پر مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت منسوخ کر دی ہے۔ یاد رہے کہ گڑگاؤں میں انتظامیہ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے 37 کھلے مقامات تفویض کر دیے تھے، لیکن ہندو انتہا پسندوں نے گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے نماز جمعہ کے وقت ان کھلے مقامات پر پہنچ کر نماز میں خلل ڈالنے کا مذموم عمل شروع کر رکھا ہے۔ ہندو انتہا پسند اس دوران جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں۔ گڑگاؤں کی انتظامیہ نے اب انتہا پسند ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر 37 میں سے 8 مقامات پر نماز جمعہ کی اجازت منسوخ کر دی۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارتی ریاست تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف حالیہ تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم کمیشن نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ مذہبی برادریوں کے خلاف تشدد بند کرے۔ کمیشن کی چیئرپرسن نے تشدد کے بارے میں BBC کی ایک رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت مذہبی برادریوں کے خلاف تشدد کو روکے۔ تری پورہ میں ایک ہفتے سے زائد عرصے سے ہندو انتہا پسندوں اور ہندوتوا گروپوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف تشدد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوتوا کے جتھوں کی طرف سے اب تک مساجد، مسلمانوں کے گھروں اور دیگر املاک پر حملوں کے کم از کم 27 واقعات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام کے آزادی کے مطالبے کو دبانے کے لیے مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے فوجی طاقت کے شدید استعمال اور وحشیانہ ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA کے نام پر ایک اور ظالمانہ ایجنسی کا قیام جموں کشمیر کے لوگوں کے گرد گرد تنگ کرنے کا ایک اور اقدام ہے۔ انہوں نے مزاحمتی رہنماؤں، کارکنوں، تاجروں اور ملازمین کی رہائش گاہوں پر چھاپوں میں حالیہ تیزی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی ایجنسی کو علاقے کے آزادی پسند لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مستقل کام دیا گیا ہے۔ ترجمان نے بھارتی فسطائی حکومت کی افسوسناک اور غیر حقیقت پسندانہ روش پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے تمام جابرانہ اقدامات ناکام ہو چکے ہیں۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن کے ترجمان محمد یوسف تارگامی نے اپنے بیان میں کہا کہ بے لگام اختیارات کے ساتھ ایک اور با اختیار ایجنسی کی تشکیل شہریوں کے جمہوری حقوق اور شہری آزادیوں پر ایک اور حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ایجنسیوں اور کالے قوانین کو مختلف نقطہ نظر رکھنے والے شہریوں کے خلاف بطور ایک آلے کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پہلے ہی NIA اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق کالے قانون UAPA نے لوگوں میں تباہی مچا رکھی ہے تو ایک اور ایجنسی بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ریاستی تفتیشی ایجنسی لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے ریاستی جبر کا ایک اور ذریعہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ 5 اگست کے بعد بھارتی حکومت نے واحد کام یہ کیے ہیں کہ اس نے لوگوں کو خوفزدہ اور خاموشی اختیار کرانے کے لیے ریاستی جبر کے مزید آلے قائم کیے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے مزید 2 کشمیری سرکاری ملازمین کو تحریک آزادی کے حامی ہونے کے الزام پر برطرف کر دیا۔